مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا، اس میں زمینی معجزات کا بیان چل رہا ہے، اور زمینی معجزات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعاؤں کے اثرات، جیسے جانوروں پر اور صحابہ کے اوپر جو اثرات ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے، اس کے واقعات پڑھے جا رہے ہیں۔ کچھ واقعات باقی ہیں، وہ آج پڑھے جائیں گے۔ نفرت زدہ زن و شو کے مابین محبت و الفت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں محرمہ عورت ہوں اور گھر میں میرے ساتھ میرا شوہر ہے جو عورت ہی کی مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا، اپنے شوہر کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ عورت اپنے شوہر کو بلا کر لائی، جو پیشے کا موچی تھا، یعنی جوتا سینے والا، چپل بنانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، اللہ کے بندے، اپنی بیوی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ شوہر نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت بخشی ہے، میرا سر اس عورت سے کبھی نہیں سوکھا۔ یہ سن کر اس کی بیوی کہنے لگی، یہ مہینے میں ایک ہی مرتبہ میرے پاس آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے پوچھا، کیا تو اسے ناپسند کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں اپنے سر قریب کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی پیشانی اس کے شوہر کی پیشانی پر رکھ کر یہ دعا فرمائی، اللہم الف بینہما وحبب احدہما الی صاحبہ، اے اللہ ان دونوں کے دلوں کو ملا دے اور دونوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت و الفت ڈال دے۔ پھر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر سوق نمط سے ہوا، یعنی اس علاقے سے ہوا، آپ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ عورت اپنے سر پر کھجور لیے آ رہی تھی۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اسے پھینک دیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں کو چوم لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارا اور تمہارے شوہر کا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی، مال اور اولاد کے اعتبار سے میرے شوہر سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اسی روایت کرنے میں علی بن علی الحبی منفرد ہے اور وہ بکثرت منکر حدیث روایت کرنے والے ہیں۔ دوسرا واقعہ ہے نابغہ الجعدی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نابغہ الجعدی سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مندرجہ ذیل اشعار پڑھا تو آپ نے اسے پسند فرمایا۔ ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، یعنی ہماری شرافت اور میراث نے آسمان چھو لیا اور اس سے بھی عظیم بلندی کے ہم خواہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو لیلہ مظہر، عظیم بلندی کہاں ہے؟ مظہر کہاں ہے، یعنی عظیم بلندی کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ جنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہی ہے انشاءاللہ۔ پھر نابغہ الجعدی نے یہ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ ہے، یعنی بردباری میں کوئی بھلائی نہیں ہے جب تک کہ اس میں ایسی خاصیت نہ ہو جو صاف و شفاف کو مقدر اور گندہ ہونے سے بچا سکے، اور اسی طرح جہالت میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہے جب تک کہ اس کے لیے کوئی بردبار نہ ہو جو درپیش معاملے کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے خوب کہا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے منہ یعنی دانت کو خراب نہ کرے۔ ابو یعلا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ 100 سال سے بھی زیادہ کے ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی ان کا ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ
کہ بائیں ہاتھ سے کھانے والے متکبر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا کہ میں داہنے ہاتھ سے کھانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے استطاعت نہ ہوگی، اسے کبر نے ہی یعنی میری اطاعت سے اسے کبر نے ہی روکا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر وہ آدمی اپنا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں آپ سے چھپ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھے 1 یا 2 تیر دے کر کسی ضرورت کے پیش نظر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ میں معاویہ کے پاس پہنچا تو وہ کھا رہے تھے۔ میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں ان کے پاس پہنچا تو وہ کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوسری بار بھیجا۔ میں معاویہ کے پاس گیا لیکن ابھی وہ کھا ہی رہے تھے۔ میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں ان کے پاس گیا لیکن وہ ابھی کھا ہی رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ آسودہ نہ کرے یعنی پیٹ نہ بھرے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے۔ میں نے اپنے جی میں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہی تشریف لا رہے ہیں، اس لیے میں جا کر ایک دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ آپ آئے اور مجھے 1 تیر دے کر فرمایا جاؤ اور میرے پاس معاویہ کو بلا لاؤ، اور معاویہ وحی لکھا کرتے تھے۔ میں گیا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلنے کو کہا، آواز آئی کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا جاؤ اور اسے میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں دوسری مرتبہ ان کے پاس گیا، مجھے اس بار بھی کہا گیا کہ وہ ابھی کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا اللہ اس کا پیٹ آسودہ نہ کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کبھی آسودہ نہیں ہوئے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یقیناً معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد کبھی آسودہ نہیں ہوئے، اور یہ بد دعا ان کے عہد خلافت میں صادق آ گئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دن بھر میں 7 مرتبہ گوشت کے ساتھ کھانا کھاتے، لیکن اس کے باوجود کہا کرتے اللہ کی قسم میں آسودہ نہیں ہوتا پاتا ہوں، یعنی پیٹ میرا نہیں بھرتا ہے اور میں کھاتے کھاتے تھک گیا۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے مشرکین کے ساتھ 7 افراد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ و مسلم رحمۃ اللہ علیہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ تم میں سے کون جائے گا اور فلاں لوگوں نے جو اونٹنی کاٹی ہے اس کی اوجھڑی لا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر رکھے گا۔ یہ سن کر ان میں کا سب سے بدبخت شخص عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اس اوجھڑی کو لا کر انتظار کرتا رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اوجھڑی کو آپ کے دونوں مونڈھوں کے بیچ میں پیٹھ پر رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا، کاش میرا کچھ زور ہوتا تو میں بتاتا۔ وہ لوگ ہنسنے لگے اور مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے اور اپنا سر نہیں اٹھا سکے، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور آپ کی پیٹھ سے اوجھڑی اٹھا کر پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور یہ بد دعا کی، اے اللہ تو قریش سے سمجھ لے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی تو ان پر یہ گراں گزرا، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے نام لے کر یہ بد دعا فرمائی، اے اللہ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط سے سمجھ لے۔
اور راوی عمر بن میمون نے 7ویں شخص عمارہ بن ولید کا نام بھی لیا ہے، وہ ہمیں یاد نہیں رہا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ان لوگوں کو جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا بدر کے کنویں میں مرے پڑے دیکھا۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک مرتد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ جب وہ مرے گا تو زمین اسے نکال پھینکے گی۔ مرتد یعنی جو اسلام سے پھر جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ بنو نجار کا ایک آدمی ہمارے درمیان رہتا تھا جس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی بھی لکھا کرتا تھا۔ وہ بھاگ کر اہل کتاب سے جا ملا۔ اہل کتاب نے اس کی بڑی پذیرائی کی اور پروپیگنڈا کرنے لگے کہ دیکھو یہ محمد کے لیے قرآن لکھا کرتا تھا، اور ایسے ہی کچھ اور کہہ کر لوگوں کو تعجب میں ڈالتے تھے۔ وہ آدمی تھوڑے ہی دن ان کے درمیان ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ اہل کتاب نے قبر کھودی اور اس کو دفن کر دیا، لیکن زمین نے اسے اپنے اندر سے منہ کے بل نکال پھینکا۔ انہوں نے دوبارہ قبر کھود کر اس میں مردے کو ڈال دیا، لیکن زمین نے پھر اسے منہ کے بل نکال کر باہر پھینکا۔ چنانچہ انہوں نے اسے یوں ہی پڑا ہوا چھوڑ دیا۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے محمد بن رافع سے روایت کی ہے۔ امام احمد ہی انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتا تھا اور اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لیا تھا۔ جب وہ ہمارے پاس سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا تو اس کی تعریف کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے غفور اور رحیمہ لکھاتے تو وہ علیما حکیمہ لکھ دیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ایسا ایسا لکھو، تم جیسے چاہتے ہو ویسے لکھو، اور جب اس سے علیما حکیمہ لکھواتے تو وہ کہتا میں سمیعا بصیرا لکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو چاہتے ہو وہ لکھو۔ پھر وہ شخص اسلام سے مرتد ہو گیا اور جا کر مشرکین کے ساتھ مل گیا اور ان سے کہنے لگا کہ میں تمہیں محمد کے متعلق بتاتا ہوں، میں جو کچھ لکھتا تھا اپنی مرضی کے مطابق ہی لکھتا تھا۔ پھر وہ شخص مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ اس سرزمین میں گئے جہاں اس مرتد کو دفن کیا گیا تھا تو اس کو ایسے ہی پھینکا ہوا پایا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس آدمی کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ہم نے اس آدمی کو کئی دفعہ زمین میں دفن کیا لیکن زمین اسے قبول نہیں کرتی ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک نصرانی آدمی نے اسلام قبول کیا۔ اس نے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ رکھی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتا تھا۔ پھر وہ نصرانی بن گیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کے علاوہ محمد کچھ نہیں جانتے۔ اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ صبح کو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش زمین کے باہر پڑی ہے۔ نصرانی لوگ کہنے لگے کہ یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ جب یہ ان کو چھوڑ کر بھاگ آیا تو انہوں نے رات میں قبر کھود کر ہمارے ساتھی کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ آخر انہوں نے بہت گہری قبر کھودی اور اسے زمین کی تہ میں دفن کر دیا۔ صبح کیا دیکھتے ہیں کہ پھر اس کی لاش زمین کے باہر پڑی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ چونکہ یہ محمد اور ان کے اصحاب کے یہاں سے بھاگ آیا ہے اسی لیے ان لوگوں نے اسے قبر سے باہر نکال پھینک دیا۔ انہوں نے تیسری مرتبہ حسب استطاعت خوب گہری قبر کھود کر اس میں لاش کو گاڑ دیا۔ صبح کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لاش باہر پڑی ہے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ لوگوں کا کام نہیں ہے، اللہ کا غضب ہے، چنانچہ لاش کو یوں ہی پڑا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔